سورة الحج آیت نمبر 1. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس من یکلؤکم باللیل ان زلزلة الساعة شیء بل هم عن ذکر ربهم معرضون. یہ سورۃ الحج آیات میں مشرکین اور جو اس کی بعض آیات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے، مدینہ منورہ میں اخروی عذاب کو شاید رات میں اور کچھ دن کچھ سفر اس آیت میں اور کچھ ایسے لوگوں کے دنیاوی عذابوں کا تذکرہ ہے. ویسے اس کو لکھا جاتا ہے کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات میں اور دن میں پروردگار کے عذاب سے. یعنی پروردگار اگر رات نہیں ہونے کو عذاب لے کر آئے تو حادثہ پیش آئے. حج کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو انسانوں کی حفاظت کا اعلان فرمایا ہے اور اس نے فرشتوں کو بھی لگایا سبیل حج. فرشتے انسانوں کی حفاظت پر لوگوں کے اندر حج کا اعلان. اور اگر وہ اپنی حفاظت میں انہوں نے خانقاہ احرام حال ہے جنات و شیاطین انسان کو مجھے ایک پل بھی اللہ کی بارگاہ میں رس کیا کہ اللہ ان کو ختم کر. اس بیت اللہ نے اپنی طرف سے حفاظت کا انتظام قائم کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کون ہے جو تم کو بچا، بلکہ وہ اپنے پروردگار کی یاد سے اعراض وہ یہاں پہ حاضر ہوں کہ مشرکین و کفار کا اس وقت انہوں نے پروردگار کی یاد سے اس کے ذکر سے یہ ندا بول لینا ہے، اعراض کر لینا. اللہ نے ان کی آواز ہم لہم آلہۃ تمنعهم، جن لوگوں نے آواز لا یستطیعون نصر انفسهم ولا هم من، اس وجہ سے اس کو حج کہا جاتا ہے. کیا ان کے لیے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کو بچانے والی ہمارے انبیاء کے اندر بھی قیامت تک یعنی ان کے بت معبودان باطلہ فرمایا کہ یوم عذابوں سے حوادث سے بچا سکتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ لا یستطیعون آسمان کو اپنی جانوں کی حفاظت کی بھی طاقت نہیں رکھتے. تو مار کے اندر اور نہ وہ ہماری طرف سے فائل کے ساتھ کیے جائیں گے. یعنی یہ تو جن جیسے ہم نے اول اور جن لوگوں کو پیدا کیا دوبارہ ان کو پیدا کریں گے آگے جھک رہے ہیں وہاں یہ لوگ ذکر ہے اپنی ذات سے بھی کوئی تکلیف ہٹانے کے آغاز میں بھی کسی کو قیامت کی ہولناکی سے ڈرایا جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ متوجہ کیا جا رہا ہے ابن اللہ یا الہ دین میں سے تیسرا قرار دیا آخرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس میں آخرت. لیکن خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر ہے کا حال یہ ہے کہ اگر ان پر کوئی اسی طریقے سے جو وہاں ماننے والوں کے لیے انعامات نہ ماننے والوں کے لیے عذاب ہے، یہ تو اللہ کے ایک نبی کا حال ہے. تو پھر فرمایا کہ انسانوں اپنے پروردگار سے ڈرو. جن کی اللہ کی ذات سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ نافرمانی پر جو اللہ عذاب دیں گے بنا کر اس کی بات کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کی ذات کو ڈرنے کی چیز نہیں. بل اللہ نے نافرمانی پر کفر و شرک پر بدعملی پر جو سزائیں رکھی ان سزاؤں سے ڈرو. بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. قیامت کے وقت ایک زلزلہ ہو، بلکہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء کو فائدہ اٹھانے دیا ہے. ایک چیخ و پکار دنیا میں ہم نے فائدہ پہنچایا ہے. یہ کیا کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں؟ یہ کیا کسی نے لکھا ہے کہ اللہ فرما رہے ہم نے ان کو فائدہ یہ دو زلزلے ہوں، یہاں تک کہ ایک زلزلہ ان پر ان کی عمریں دراز ہو کے لمبی عمریں لمبا زمانہ گزر کے بجائے مغرب سے نکلنے سے پہلے ہم زمین پر چلے آتے ہیں بڑی علامات میں کلام کرتے ہوئے اس کے اطراف سے کیا وہ غالب آنے والے. اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا تعالیٰ اس زمین پر. تو اس علامت سے پہلے اسلام کو جب غلبہ نصیب فرماتے ہیں وہ بھی قیامت کو غلبہ دیتے ہیں تو مسلمان آگے بڑھتے جاتے ہیں. قیامت کا زلزلہ ہے، حکومتیں کم ہونے لگی. یہ دونوں اقوال یہ ہے نرخ و سمان میں زمین سے کیا مراد ہے. آپ دیکھیے کہ شروع میں جب وہاں سے ہجرت کی مدینہ منورہ میں آئے تو اللہ نے مدد فرمائی، طاقت حاصل ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ اب جو ہے وہ یہودیوں کے علاقے تنگ ہونے لگے. پہلے یہودی مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور وہاں کی تجارت کے اوپر وہ قابض تھے، وہاں کی منڈیوں کے اندر انہی کا زور تھا. لیکن آہستہ آہستہ ان کو مدینہ منورہ سے باہر نکلنا پڑا. پھر ہر دودھ پلانے والی خیبر اس سے جس کو دودھ پلاتی ہے غافل تقریباً کمر ہی ٹوٹ گئی اور ہر حمل والی اس کے بعد حمل کو گرا دی. اور تم دیکھو گے لوگوں کو وہ نشے میں ہیں اور حضرت حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب افغانستان اور اس طرف سب تک مسلمانوں کی اللہ کا عذاب بڑی سخت چیز ہے. اس طرح اللہ فرمانے والے زمینوں کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں جب وہ غالب آنے والے. حالانکہ عبرت ہے جس اسلام کو اللہ یہ غلبہ دیا حمل کی صورت میں ہوتا ہے
تو اس وقت ہی سے ماں کو ان سے محبت شروع ہوئی۔ اللہ ماں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا، اور وہ اس وجہ سے تکلیفیں بے شک آسانی سے برداشت کرتا ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے، جب وہ پیدا ہو جاتا ہے وحی کے ماں ذریعے علم کو حاصل لا ہوتا رہی ہے، ہوتی اللہ کی وحی میرے پاس اس زمانے میں بھی ماں کو لے کر اولاد آتا سے ہے، شدید اور محبت پھر میں تم کو ڈراتا ہوں کہ خود اگر بیمار اور بھی نہیں سنتے تو بھی اٹھ کر بہرے بچے کی پکار خدمت کو جبکہ وہ ڈرائے، آسانی بہروں کا حال تو یہ ہے جو کسی جتنا مرد مرضی کے ان کو بس پکارا کی جائے بات سنتے پوچھتے ہیں، لیکن قیامت کا ہولناک منظر حقیقی اعتبار سے تو بہرے نہیں تھے، اس موقع پہ وہ عورت سماعت اپنے بوجھوں بچوں سے بے خبر ہوگی، لیکن حق کو سن کر اور جو اس وقت ماننے والا سننا ہوتا ہے اس کو وہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرا بچہ کہاں، میری اولاد وَلَئِن کہاں۔ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ اس دنیا میں بھی رَبِّكَ اللہ سبحانہ و لَيَقُولُنَّ يَا تعالیٰ وَيْلَنَا کبھی إِنَّا کبھی ایسے كُنَّا واقعات ظَالِمِينَ، کو اگر کرا ان دیتے کو ہیں پہنچے ایک جس جھونکا سے آپ کے یہ پروردگار کے کیفیت عذاب کا، انسان کو تو محسوس ضرور ہوگی۔ کہیں گے ہائے ہماری مثلاً جب بربادی، ہم تو بڑے ظالم تھے۔ جنگ عظیم اگر اللہ کے عذاب کا ایک اول جھونکا اور دوم ہوئی تو تو یہ یہ لوگ لوگ اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، فوراً کیا اٹھیں گے کہ جرمن کے ہماری لوگوں نے بڑی سخت بمباری بربادی ہلاکت ہے، ہم تو بڑے ظالم زمانے ہیں۔ کے اثر ان کے بعد موجود وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ وہ شدید الْقِسْطَ بمباری کی لِيَوْمِ وجہ سے جن الْقِيَامَةِ لوگوں کے فَلَا آس پاس تُظْلَمُ بمباری نَفْسٌ ہوئی شَيْئًا ان کے اوسان کو نہ ہو، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ ان میں مِّنْ خَرْدَلٍ مالابار کے أَتَيْنَا علاقے میں بِهَا ایک پروفیسر وَكَفَىٰ صاحب بِنَا اس حَاسِبِينَ، بمباری میں ان اور کے ہم سارے رکھیں گھر گے والے ہلاک ہو گئے۔ ترازوؤں کو ان کی اپنی انصاف کی کیفیت یہ ہوئی قیامت کہ کے وہ دن، نماز کے بس وقت میں کسی شخص پر اپنے کچھ بھی بچوں ظلم کو نہ یاد کیا کر کے جائے۔ ان کی کہانی سنانے لگتے اللہ نے تو ایک ہوش دن ہی نہیں جزا ہوتا کہ میں نماز رکھا پڑھ ہے رہا جس ہوں، کو روز جزا مجھے کہتے تلاوت ہیں، جو کرنی ہے مقیم یا کہتے مجھے ہیں، کیا کرنا ہے، اس میں وہ اللہ وہاں اعمال اپنے ناموں بچوں کو کی تولنے داستان کے لیے سنیں ترازو میں قائم کرے۔ اور وہ اپنے غم اب اور ترازو الم ایک ہوگی، کے الگ الگ واقعات کا ہوگی، ذکر کرنا اس شروع طریقے کر سے مختلف اقوال ہیں، اس کا اکثر اثر اقوال یہ کہ اس ترازو ایک اندوہناک ہی ہوگی، اور حدیث شریف غمناک میں آتا واقعے ہے کا کہ اثر وہ یہ ہوا اتنی وسیع ہوگی کہ ان کا دماغ کہ موت اس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان سے ساتوں قبل زمینیں سما سکیں، بھوپال کے کہ کسی ان کا کے آنکھوں وزن میں کیا کوئی جائے گیس سلنڈر پھٹا تھا تو وہ ان کا 3000 وزن بھی کر اموات سکے، اور اس کے جب وہ دو پھٹا پلڑے تو ہوں اس گے وقت ایک جو زبان لوگ کے، زخمی ہوئے اس آگے زبان سے ان کا بیان پلڑے یہ کے کہ چلنے ہمیں کا کوئی ہوش نہیں علم تھا حاصل ہوگا، کہ ہمارے آگے اور دیوار آ سیدھے رہی پلڑے میں ہے، نیکیاں ہمارے رکھی آگے جائیں گی، پیچھے الٹے کون پلڑے میں بدیاں رکھی جائیں گی، آسمان کدھر ہے اور زمین جس کچھ کی سوچ نہیں۔ نیکیاں جو ہیں حالانکہ وہ دنیا زیادہ کے ہو جائیں گی، پلڑا چھوٹ قیامت جائے کے گا، وہاں مقابلے میں فرمایا بہت چھوٹے چھوٹے فَمَنْ حقیر ثَقُلَتْ واقعات، مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ جب هُمُ قیامت کا یہ زلزلہ آئے گا جس کے میزان جس میں عمل بھاری ہو آسمان جائیں گے زمین تو کھڑا یہی ہو لوگ جائے گا، کامیاب ہوں پہاڑ گے، اڑیں گے، اور خدا نے اس خواستہ وقت کی کسی کی کیفیت کیا ہوگی اللہ جو عنایت فرمائے۔ نیکیوں کا پلڑا ہے وہ اس کے بھاری ہو ذکر سے گیا، وہ مقصود ہلکا ہو یہی ہے گیا، اور کہ گناہوں کا بھاری ہو ابھی گیا، سے ہوشیار ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ باقی خَفَّتْ وہ تو مَوَازِينُهُ میدان فَأُولَٰئِكَ محشر میں الَّذِينَ یا خَسِرُوا عین قیامت أَنفُسَهُمْ کے فَلَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، وقوع کے تینوں وقت خسارہ اٹھانے والے اللہ کے نیک بندے ہماری اور آیتوں پر مقرب ظلم بندے کیا ہوں گے، کرتے تھے، ان کو قیامت میں اللہ خسارہ اٹھائیں ان سب چیزوں سے تو یہ محفوظ میزان رکھیں گے، عمل ان پہ کوئی یہ اثر بھی ضروری ہوگا ہے، تو اور وقت اس سے انصاف کا پتہ لگے گا، اور جلد وہ لیکن پھر اثر سے قرآن نکل کریم میں اس کو موازین جیسے جمع کے ساتھ کیوں ذکر کر سورہ دیا؟ زمر کے آخر میں فرمایا اللہ کہ اس کے فرماتے ہیں وسیع و عریض ہونے کی وجہ سے اس کو جمع کی صورت کے وَصَعِقَ ساتھ مَنْ فِي ذکر فرمایا۔ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حیرت کی إِلَّا مَنْ بات ہے کہ ساتوں آسمان جب سور ساتوں پھونکا زمینوں جائے گا کو تو وہ پلڑا سما آسمان سکتا زمین ہے، کے لوگ سب لیکن بے ہوش جب ہو اس کے گئے، اوپر ایک بطاقہ آ اس میں کر سارے ہی شامل گرے ہیں، گا جس کو مقربین کلمہ بھی توحید شامل ہیں لکھا اور ہوگا نافرمان بھی، اور تو وہ اتنا بھی، بھاری ہو جائے گا کہ جن کو اللہ دوسری چاہے طرف گا وہ ان سے گناہوں کے بردوش نہیں صفحہ ہوں کے گے، دفتر پہ بردوش نہیں ہوں اور حد نگاہ تک گے، دوبارہ نفرت سور سے پھونکا جائے بھرا گا ہوا رہے فَإِذَا گا، هُمْ قِيَامٌ اور لوٹ يَنظُرُونَ، رہے ہیں۔ وہ کھڑے ہو کلمہ کے دیکھ رہے توحید ہوں گے۔ اتنی عظیم دولت ہے، تو وہ جو اس کو کیفیت سمجھنے ہے اور اس جو کی حفاظت وہ کی ضرورت قیامت سے ہوگی، نفخ ہے۔ پھر صور سے فرمایا ہوگی، کہ اگر وہ ایک اللہ کے رائی نیک کے دانے بندوں کے پر برابر تھوڑے بھی وقت کے لیے ہوگی، کوئی عمل ہوگا، پھر دوبارہ کوئی دانہ اپنے ہوگا تو معمول ہم اس کو لے مطابق کر آ آئیں جائیں گے، وہ سکون و راحت میں ہوں گے، گے، رائی کے دانے عرش کے برابر برابر بھی۔ جن چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی عمل ہوگا مجھ کو لے کر آ جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور مَن ہم يُجَادِلُ کافی ہیں فِي حساب اللَّهِ لینے والے، بِغَيْرِ عِلْمٍ اللہ سے بڑا حساب لینے والا کون ہے؟ وَيَتَّخِذَ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ بڑا ایک لوگوں میں سخت سے بعض وہ ہیں صدیق جو عائشہ اللہ کے کے بارے میں بغیر آپ سے علم یہ اور بات دلیل کے کی کہ آپ جھگڑا قیامت کرتے میں ہیں۔ یاد رکھیں گے، مشرکین مکہ کا تو یہ آپ نے حل فرمایا تھا کہ 3 مقامات تو کوئی کسی کو یاد نہیں عقبہ رکھے گا، ابن ابی ان میں ایک معیط، مقام یہ ابو بھی ہے جہل، کہ جس نضر وقت بن الحارث، اعمال کا وزن ایسے ہو بڑے رہا بڑے جو ہوگا ان کے تو سرکش کوئی کسی کو سردار یاد ہیں، نہیں کرے گا، ہر وہ ایک اللہ کو کی اپنے ذات اعمال کے کی بارے فکر میں ہے۔ بھی جھگڑا کرتے تھے، دوسرا فرمایا جس وقت اللہ کے نامہ نبی کی اعمال ذات کے تقسیم بارے میں ہوگا بھی بحث اس کرتے تھے، وقت قرآن کوئی کریم کسی کے کو یاد بارے نہیں میں رکھے بھی گا، ہر ایک کو فکر مختلف ہوگا قسم کی باتیں کہ کرتے میرا تھے، کیا ہوتا ہے، تو سب باتوں اور کی اسے دلا فرمایا کہ دلی جب دلیل پولیس رات سے عبور کرنے کا اپنی
عقل سے اپنی سوچ کوئی کسی کو یاد نہیں اپنے کرے بڑوں کی ہر تعلیمات ایک سے کو بھی بس ضرور ہوگی کہ کرنی شریعت چاہیے۔ سے میں پاک ہو جاؤں، میں بچ اور جاؤں۔ فرمایا کہ ان 3 مقام پہ آپ نے فرمایا پیروی کرتا ہے وہ کوئی ہر کسی کا شیطان کی، یعنی یاد لوگوں میں رکھیے بعض کہ آپ ایسے حضرت والسلام جو اللہ کے اپنے بارے میں اہل جھگڑتے بیت بھی کو، ہیں گھر والوں اور کو، ہر قرابتداروں کو سرکش بھی شیطان اس کی عقل پیروی کی کرتے نگاہی سے ہیں۔ متوجہ کیا کرتے ہیں۔ غریب جو دستکارا ہوا ہے، اپنی مردود بیٹی ہے، صاحبزادی اس کی پیروی اور کرتے ہیں۔ جگر گوشہ رسول فاطمہ حالانکہ الزہرا شیطان کو کے بارے میں فرما اللہ رہے نے کیا ہیں فیصلہ فاطمہ لکھ دیا ہے؟ اس فرمایا دنیا میں مجھ سے کتب جو علیہ چاہیے دے دوں، انہ مال دے دوں، سب کچھ دے دوں گا، لیکن کل قیامت میں اپنے اعمال کے لیے کوئی تیاری کر کے آنا، وہاں تو بتاؤں وہاں تم لکھ دیا میرے گیا شیطان بھروسے پر پر مت رہنا کہ جو کہ اس میرا کو باپ تو دوست اللہ کا بنائے اتنا گا بڑا نبی ہے، بس سید الانبیاء یقیناً ہے، شیطان میں اس بخشی کو جاؤں گی، بہکائے گا اپنی تیاری کر اور کے آ۔ اس کو صدیق عائشہ کو فرمانے لے جائے گا کچھ بھڑکتی چاہیے ہوئی دنیا میں آگ اسے لے لو کے دے دوں گا، عذاب۔ لیکن آخرت میں اپنے اعمال خود تیار کر کے شیطان کا کام تو یہی ہے
جو اس کی پیروی کرے گا وہ یہی کرے گا کہ امت کی وہ مقدس راہ حق سے ہٹائے وہ گا، مقدس خواتین ہیں جن کے بارے میں قرآن اور کریم اس نازل کو ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کی ان کو طرف لے پیغمبر جائے یہ گا، وہ فرما راستہ رہے ہیں۔ دکھائے تو ہمارا اور آپ کا گا۔ کیا شیطان کی پیروی کا انجام یہی کہ ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یا ہمیں ایھا کیا اپنے گھر الناس والوں کی بھی ان فکر ہوتی کنتم فی ریب من نہ تو ہم البعث خود بچنے کی فإنا فکر کر رہے ہیں خلقناکم اور نہ من گھر والوں کو تراب بچانے کی فکر کر ثم رہے ہیں۔ من نطفة آپ حضرت ثم صاحب خود من بھی کتنا اہتمام نطفة کرتے تھے کہ ثم رات من کو وہ جو علقة قیام ثم فرماتے تھے من آپ کے مضغة قدمیں مبارک سے مخلقة خبر آ جائے گا مخلقة وغير مخلقة اور گھر والوں کو بھی لنبين اٹھاتے لك تھے، خود ونقر اٹھتے ہیں في کہ وہ الأرحام توجیہ ما کیا۔ نشاء تو آج یہ إلى چیز بہت کم أجل ہوتی جا رہی ہے، اس کو مسمى دوبارہ زندہ کرنے کی ثم ضرورت ہے۔ نخرجكم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ اور بلا شبہ بالله ہم نے يعلم موسیٰ اور لكي لا ہارون کو يعلم من بعد حق اور باطل علم میں فرق شيئا کرنے والی چیز وترى الأرض اور روشنی دی هامدة تھی فإذا اور أنزلنا نصیحت عليها متقین کی، الماء اهتزت یعنی وربت تورات وأنبتت جو ان کو کتاب دی گئی تھی وأنبتت وہ كل زوج فرقان بھی تھی، حق اور باطل میں بهيج۔ فرق کرتی تھی۔ اس اور آیت ضیاء میں اللہ اس میں سبحانہ روشنی وتعالیٰ بھی نے تھی۔ بعض حضرات نے بعض فرمایا بعد کہ یہاں الموت ضیاء سے اور مراد قیامت کے حضرت موسیٰ علیہ وقوع پر السلام کو دوبارہ معجزہ ہے زندہ ہونے پر کہ جب آپ دو اپنے قسم ہاتھ کی کو دلیلوں اپنے کو سینے کے اندر گریبان میں داخل کر کے نکالتے ایک تھے دلیل تو خود تو وہ انسان کی ہاتھ اپنی روشن پیدائش سے چمکدار ہوتا تھا، سورج کہ یہ انسان تو ملزم غور کرنا چاہیے کہ ہم اور نے نصیحت تھی اللہ سے ڈرنے والوں کی، پھر نطفے سے پیدا کیا، الذین یخشون پھر اس کو ربهم گوشت کے لوتھڑے سے ویقظوهم من اور پھر الساعة گوشت کی مشفقون۔ بوٹی سے متقین کون لوگ ہیں؟ جمے ہوئے خون فرمایا سے وہ پھر ہیں جو بوٹی اپنے سے پروردگار سے بعض اس ڈرتے میں رہتے ہیں مکمل ہوتے ہیں، بعض اس میں بالغیب، پورے ہوتے ہیں۔ یہ تنہائیوں سب میں، اس لیے کیا تاکہ وہ اور ہم اس وہ کے سامنے ذات کو آخرت واضح سے کریں ڈرتے کہ رہتے ہیں، اللہ آخرت کے بارے اس میں طرح خائف انسان کو رہتے پیدا کرنے پر ہیں۔ مدرسوں میں لوگوں کے اس کو سامنے دوبارہ مرنے کے بعد بھی تقویٰ کے ساتھ رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان اور دوسری اپنی دلیل عزت ذکر کی فرمائی ہے کہ زمین کو دیکھو، اپنے آپ کو بارش نہیں بھائی سے ہوتی تو بچانے وہ کے لیے دبی دوسروں ہوئی کے ہوتی سامنے یعنی بڑا اس تقوی میں کے ساتھ کھیت رہتا نہیں ہے ہوتے اور بڑا پاک و صاف رہتا ہے۔ جب بارش اصل ہوتی ہے انسان تو کے پھر وہ تقوی کا زمین رکھتا ہے خلوت، ابھر جاتی ہے، جب وہ حرکت کرنے تنہائی لگے، میں اس ہوتا میں ہے، حرکت شروع ہو جاتی ہے، اندھیروں میں ہوتا ہے جہاں پھول مخلوق پودے کا کوئی نکلنے دیکھنے شروع ہو والا جاتے نہیں ہیں ہوتا، اور وہ اب اس کا بڑھ جاتی امتحان ہے اور کہ ہر وہ قسم اللہ کے کے تر و خوف سے تازہ گناہ سے بچتا ہے یا نہیں۔ پھلوں کو آج نباتات اس کو سیل فون اگاتے نے ہیں، خلوتوں کا جو بیڑا غرق مردہ کیا ہے، زمین سے وہ ازہر نباتات من کو پیدا الشمس، کرنے پر قادر ہے، وہ اچھے انسان کو خاصے بنیاد نمازی، اولا مرنے دیندار، کے بعد دوبارہ زندہ کرنے بزرگ، پر عمر رسیدہ، قادر ہے۔ ان دو دلائل وہ سے بھی بعث خلوتوں اور کے موت کا اندر، اس بات کیا گیا ہے، تنہائیوں اور کے اندر اسلامی اس موبائل عقائد فون میں کی اہم خرابیوں ترین کے اندر عقیدہ پڑتا ہے، وہ بعد کیا کچھ الموت اس ہے، کو نہیں دیکھ اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج، جس کی وجہ سے قصر اس کو اعمال نہ کا مانے نور وہ ختم کافر ہوتا ہے، ہے، موسیقی اس کو نہیں مانتے۔ دل کے فرمایا اندر کہ جو انسانوں اجماعیت ہونی چاہیے ایمان کی، اگر وہ تم ختم شک ہوتی میں ہو من البعث ہے۔ اصل وہی نور دوبارہ جی انسان کو اٹھنے سے، اعمال بے شک صالحہ ہم نے کی تم طرف کو پیدا راغب کیا کرتا ہے مٹی سے، اور برائی سے پھر بچنے نطفے میں سے، تعاون کرتا ہے۔ پھر جمے ہوئے جب خون ہمارا سے، وہ یہ نور سارے ہی وہ کمزور مرحلے ہو ہیں جائے جو وہ پیدائش کے باطنی وقت ہماری صلاحیت ہی انسان کمزور کے ہو جائے اوپر گی، خالی ظاہر طاری داری رہ ہوتے جائے ہیں۔ گی، تو پھر اعمال کا انسان عمل مٹی بہت سے زیادہ کیسے بڑھ بنا جائے کہ گا۔ انسان اسی موجودہ اپنی انسان کی جو خلوتوں کو تقوی کے ساتھ خوراک ہے اس کا گزارنے کی اکثر بہت حصہ زیادہ ضرورت مٹی ہے، سے تعلق نوجوانوں رکھتا کو ہے، بھی خاص طور پر اور خواتین پہلے کو بھی خاص انسان طور پر، بابا آدم علیہ جب وہ خلوت السلام سے خیال کرے کہ کوئی ان ہے کی جو پیدائش آسمان تو سے اللہ نے حقیقی طور پر مٹی جو ہی سے کرتا کی ہے ہے، تو چھپ تو ان کے کا اہل خمیر جہاں سے، مٹی سے جو بنایا کرتا ہے گیا، تو پھر اس کو چھپ روح کے پھونکی اہل گئی جہاں تو وہ سے، ایک انسان کوئی زندہ بن دیکھتا گئے۔ ہے تجھ کو آسمان، کم سے کم اس کو تو اگر سننا تم چاہیے، کو ہم لوگ بعض کے چھپ کے بارے کر میں رہے ہیں، شک ہے تو ہمارے ہم نے جہاں والوں پیدا سے کیا چھپ کے تم کر کو رہے ہیں، مٹی سے، پھر جو دیکھ نطفے رہا سے، ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، پھر یعلم اللہ جمے ہوئے ما خون سے، وما تخفی الصدور، وہ تو خون آنکھوں کا کی لوتھڑا جوڑیوں جسے کو کہا بھی جاتا جانتا ہے، ہے، اور دل پھر کے دلوں گوشت کو کی بھی بوٹی جانتا سے ہے، مخلقۃ، ومعکم اینما جس میں کنتم، سورج جو جہاں ہے وہ کہیں تم پوری جاؤ اللہ ہوتے تمہارے ساتھ ہے۔ 4 مہینے علم یعلم حمل بان کی گزر اللہ جاتے یرا، ہیں، کیا انسان پھر جانتا نہیں اس کی کہ اللہ تکمیل اس کو ہوتی دیکھ ہے، رہا ہے؟ اعضاء کی تکمیل کہ ہو قرآن جاتی ہے، روح کریم کی پھونکی آیتیں جاتی ہے، پکار پکار اس کے کے کہہ بارے رہی میں ہیں لکھا جاتا کہ ہے انسان اپنی کہ خلوتوں کو یہ معصوم سعید کرے ہوگا، گا۔ شقی ہوگا، اس کی عمر آج کتنی ہمیں ہوگی، تلاوت میں مزہ کیوں نہیں آ اور رہا؟ یہ کیا عمل ہمیں کرے گا، نمازوں میں یہ سب نظر باتیں کیوں اس نہیں آ کی رہی کہ تفریح ہماری میں لکھی خلوتیں گئی پاک نہیں ہیں؟ تاکہ عموماً ہم حال تمہارے یہی ہے سامنے اللہ واضح کر دیں، یہ سب اللہ نے بنا اکثر کے کا اسی حال یہ ذکر کہ فرمائے خلوتوں کے اندر تاکہ وہ اللہ گناہوں کے بعض اندر کو مبتلا ہے، واضح ضرورت کر اس کے کی بیان کہ اپنی فرمائے، خلوتوں کو بھی پاک کریں۔ اور ہم ٹھہراتے وَهَذَا ہیں ذِكْرٌ رحموں میں مُبَارَكٌ جتنا ہم چاہتے ہیں أَنزَلْنَاهُ ایک مقررہ مدت تک، مُتَّقِرُونَ، اور یہ قرآن کریم پھر ذکر ہم
ہم تم کو मुबारकन बड़ी बरकत वाली نکالتے किताब ہیں है। हमने इसको नाजिल بچہ किया है بنا कि کر इसके अंदर کر یہ انسان کے اوپر تین یہ مشرکین کو کفار پیدا ہوتی ہے پیدائش کے بعد کہ ہم نے اس اب قرآن تک کے جو کریم مراحل قرآن تھے کریم پیدائش سے میں پہلے ذکر کیے جب وہ حمل کی اللہ صورت میں فرماتا ہوتا ہے ہے کہ انا نحن نزلنا اس کے بعد جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو وإنا له لحافظون، ہم ہی نے اس کی مسؤلیت ذکر یعنی قرآن کریم ایک کو مرحلہ آتا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آتا ہے تو فرمایا کہ هذا پہلے ذکر بچہ قرآن ہوتا ہے کریم پھر جوان ہوتا ہے مبارکن بڑی بوڑھا برکت ہوتا ہے، والی پھر کتاب اس کا ہے، انجام ہم نے اس کو ابراہیم نازل کا کیا ہے ہوگا۔ کہ تم اس کا انکار فرمایا کہ ہم تم کو نکالتے ہیں بچہ بنا اللہ کر سب کو قرآن پھر کریم تم کو ہم پہنچاتے ہیں جوانی کو، تو تم میں سے بعض وفات پا جاتے ہیں اور بعض لوٹا دیے جاتے ہیں نکمی عمر تک تاکہ وہ نہ جان سکے کسی چیز کی جاننے کے بعد۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ انتہائی لمبی ان کو عمر ملتی ہے
اور وہ ارذل عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اس موقع پہ وہ سچائی کی باتیں کرنے لگتے ہیں. کبھی کسی چیز کے کھانے کے بعد کہتے ہیں ہم نے کھانا نہیں کھایا، یہ چیز لے کر آؤ. کبھی کوئی بات نہیں کہی ہوتی، کہتے ہیں ہم نے یہ بات کہی، ہماری خلوتوں کو ان سے صادر ہونے لگتی ہے. خلوتوں میں ہم سب کو اس عمر تک پہنچنے سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے. اللہم انی اعوذ بک اس کی تیاری من ان ترد الی ارض العمر. اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں ارذل عمر تک بتایا جاؤں، مجھے اللہ اس سے بچا لے. لیکن جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یعنی اس کو یاد کرتا ہے، لکھا ہے کہ وہ ارذل عمر ظلموں کی مدد پر جتنی بڑی اس کی عمر ہو جائے اس کا دماغ سچاتا رہتا ہے. لیکن جو لوگ قرآن سے دور رہتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، ان کو قرآن کی آیتیں کچھ یاد نہیں ہوتی، تو ان پر یہ اثرات زیادہ آتے ہیں اور وہ بڑھاپے میں جا کر اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں. اللہ سب کی جو اللہ قرآن کریم میں مناظر ذکر فرما رہے ہیں، کہیں تو قیامت کے ہولناکی کے مناظر، سب کبھی انسان کی پیدائش کے مناظر. یہ ایک سبق ہے، ایک فکر، ایک سوچ دی جائے کہ انسان ان سے عبرت حاصل کر. قرآن کریم ایک اور مقام پر میدان محشر میں انسان کا حال ذکر کیا. ایک حدیث شریف بات ہے کہ ایک شخص میدان عمل میں اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو اس کی نیکیوں اور برائیوں کا پلڑا برابر ہوگا. اب اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو رہا، نہ جنتی ہونے کا نہ جہنمی ہونے کا. تو اس کو کہا جائے گا کہ تم ایک نیکی لے کر آؤ، تم ایک نیکی لے کر آؤ گے، تمہارا نیکی میں پلڑ ڈر جائے گا، تم کامیاب ہو جائے گا. وہ کہے گا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ابھی لے کر آتا ہوں. دنیا میں میرے بڑے دوست ہیں، باقی وہ دوستوں کے پاس جائے گا، جا کر کہے گا کہ مجھے اس وقت ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہ دے دو تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں. تو اس نے تم کو جانتا ہی نہیں. آج ہمیں تو ہماری فکر پڑی ہوئی ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم تو تمہیں جانتے ہی تم کون ہو، تمہارا کیا رہے ہماری نیکی ہو. ان سے مایوس ہو کر وہ کہے گا چلو دنیا میں میرا بھائی تھا اور وہ میرے بڑے کام آتا تھا، میں نے اس کی بڑی خدمت کی تھی، آج وہ میرے کام آئے گا. بھائی کے پاس جائے گا، بھائی بھی ہاتھ جوڑ دے گا اور کہے گا کہ آج کس کی. پھر وہ اس سے مایوس ہو کر ماں کے پاس آئے گا، ماں سے زیادہ مہربان تو کوئی ہے ہی نہیں، لہٰذا میں اپنی ماں سے ایک نیکی لے کے آ جاؤں گا. جب ماں کے پاس پہنچے گا تو ماں کہے گی مجھ سے پرے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، میرے قریب نہ ہو، مجھے اپنی فکر ہے کہ میرا کیا ہوگا. اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. بیوی سے بھی بھاگ رہا ہوگا، بچوں سے بھی بھاگ رہا ہوگا، بھائی سے بھی بھاگ رہا ہوگا، ماں سے بھی بھاگ رہا ہوگا. اس دن کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہوگا. تو جب بالآخر مایوس ہو گئے اللہ کے دربار میں آ گئے، اللہ مجھے نیکی تو نہیں دی. اللہ فرمائیں گے بس تم نے منظر دیکھ لیا، جاؤ تمہیں بھی ہم بخش دیں. اس کو اللہ بخش دیں گے، لیکن وہ یہ حال دیکھ لے گا کہ یوم یفر المرء من اخیہ کیا ہوگا، کیسے انسان جو ہے ایک دوسرے سے بےگانہ ہوتا ہے. تو اس دنیا میں انسان بسا اوقات ان رشتے ناتوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر رہا ہو، اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہو. اللہ یہ مناظر دکھاتے ہیں کہ دیکھو آج تم ان کی وجہ سے میری بات نہیں مان رہے، کل یہی تم سے منہ پھیریں گے اور تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، تمہیں ان کا کوئی سہارا حاصل نہیں ہوگا. لہٰذا آج بھی میری بات مان لو، کل تم کو کامیابی مل جائے گی. آج جو حکم دے رہا ہوں اس پہ عمل کر لو، کل تم میرے سامنے سے رکوع ہو جاؤ گے. یہ اللہ بار بار قرآن کریم کے آیتوں کے ذریعے سے پیغام ارشاد فرما رہے ہیں. پھر فرمایا کہ تم دیکھو گے زمین کو کہ وہ دبی ہوئی ہے، جب ہم اس پر پانی کو اتارتے ہیں تو وہ حرکت کرنے لگتی ہے، وربت اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ اگاتی ہے ہر قسم کی تر و تازہ چیزوں. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ وہ حق ہے اور وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. یہ اللہ عقائد ذکر فرما رہے ہیں، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلا ریب بلا شبہ قیامت آنے والی ہے. اور بے شک اللہ زندہ کرے گا ان کو جو قبور میں ہیں، قبروں میں ہیں. اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ ان سب کو آخرت کے عقیدے پر استقامت نصیب کرتا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اے اللہ ارحم الراحمین ہمیں یقین نصیب فرما،
اے اللہ ارحم الراحمین عقائد میں پختگی نصیب فرما، اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما، اے اللہ ارحم الراحمین حشر اور جہنم کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ارحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفا صحت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ملکوں کی کامل محبت فرما، اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے حقوق تجاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قرآن کریم کو صحیح طرح پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ارحم الراحمین مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ خصوصی طور پر اہل فلسطین اہل غزہ کی مدد فرما، سخت آزمائشوں میں ہے، سخت تکلیفوں میں ہے، اے اللہ ان کا قبض عام کیا جا رہا ہے، بے گناہوں پر بمباری کی جا رہی ہے، اے اللہ اپنا خاص فضل فرماتے ہوئے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات نصیب فرما، چین سکون امن عافیت راحت نصیب فرما، اے اللہ ارحم الراحمین جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے کسی تکلیف میں ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، تکلیفوں کو اے اللہ راحتوں سے تبدیل فرما، اے اللہ ارحم الراحمین ان حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش اور مراد ہے اس کو غیب سے پورا فرما، اے اللہ تمام مشکلات کو حل فرما، اے اللہ تمام نیک مقاصد میں کامیاب و کامران فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.